حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جہاں پر بڑے فقیہ ہیں وہاں پر آپ بڑے پرہیزگار عابد و زاہد بھی تھے. جتنی دیر تک فرض نماز یا نوافل پڑھتے رہتے اتنی دیر تک آپ کی طبیعت مبارکہ پر رکت طاری رہتی. آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرتے رہتے, کب کباتے رہتے کہ نہ جانے کون سا لمحہ ایسا آ جائے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جائے. بلکہ آپ کے متعلق اکثر میں روایت یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ رات کے وقت جب لوگ سو جاتے تو آپ مصلی پر آ جاتے, اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر کہتے کہ یا اللہ تیری بارگاہ کا مجرم کھڑا ہوا ہے. وقت کے اتنا بڑا فقیہ, اتنا بڑا محدث اپنے آپ کو اپنی رب کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش کر رہا ہے. آج میں عمر آپ کیا ہیں, کیا حیثیت ہے ہماری, ہم کس انداز کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں. تو حضرات محترم, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے متعلق یہ بھی بات موجود ہے کہ آپ جب یہ آیہ مقدسہ پڑھتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, کہ یعنی جب خدا ظالموں کے کردار سے بے خبر نہیں ہے, غافل نہیں ہے, تو فرماتے ہیں تم اس چیز کو گمان کیوں کرتے ہو کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے یا ان کے عمل سے بے خبر ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایسی رکت طاری ہوتی کہ یہ آیت پڑھتے ہی آپ کا پورا بدن جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا. کس لیے کہ کہیں اپنے آپ کو یہ تصور کر رہے ہیں, اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھتے ہیں اور پختہ یقین رکھتے ہیں کہ میں بھی اپنے عملوں کے اندر غفلت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جو اتنا بڑا فقیہ ہو, محدث ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, عبادت گزار ہو, راتیں جاگ کر گزرتی ہوں, وہ فقیہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میرا عمل ابھی بھی کمزور ہے, تو پھر مجھے اور آپ کو تو بخوبی جاننا چاہیے کہ ہمارا عمل کتنا کمزور ہے. ہمیں تو اس پر اس سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو حضرات محترم, اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. آپ کی حیات طیبہ پر بہت سی باتیں موجود تھی, لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر جو عرض کی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی حیات طیبہ کو سمجھ کر خالق کائنات ہمیں بھی اپنی زندگی کو سہل بنانے کی توفیق عطا فرمائے.